پیارے بچوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، کل جو ہم نے پہلے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا تعوذ۔ تعوذ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تین حصوں کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے، اور بسم اللہ کو بھی تین حصوں میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قاعدے کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نقطوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نقطے کسے کہتے ہیں؟ ہم نقطوں کے بارے میں تین چیزیں یہاں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے پیارے بچوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نقطوں کی پہچان۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نقطوں کی پہچان۔ نقطوں کی پہچان کہ نقطے کیا ہیں، نقطوں کی شکل کیسی ہے، نقطوں کی صورت کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نقطوں کی تعداد۔ کیا پڑھیں گے؟ نقطوں کی تعداد۔ نقطوں کی تعداد۔ اور تیسری چیز ہم جو پڑھیں گے وہ ہے نقطوں کی جگہ، کہ نقطے کہاں لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نقطوں کی جگہ۔ نقطوں کی جگہ کہ نقطے کہاں لگتے ہیں۔ تو ہم تین چیزیں پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ تین چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نقطوں کی پہچان، پھر نقطوں کی تعداد، پھر نقطوں کی جگہ، کہ نقطوں کی جگہ کہاں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک ڈاٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے نقطہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نقطہ، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر ہے اس کے۔ اسی طرح سے یہ میں نے ایک سیدھی لکیر بنائی، اس کے اوپر یہ دو ڈاٹ بنائے، اس کو کہتے ہیں نقطے، یعنی جب دو ہو جاتے ہیں تو یہ نقطے کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب یہ تین ہو جاتے ہیں تو بھی نقطے کہلاتے ہیں۔ تو نقطے کبھی ایک ہوتے ہیں، کبھی دو ہوتے ہیں، اور کبھی تین ہوتے ہیں۔ نقطے کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، اور کبھی تین ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو تھی وہ تھی نقطوں کی پہچان۔ ہو گئی ابھی آپ کو۔ اب نقطوں کی تعداد۔ نقطہ کبھی ایک بھی ہوتا ہے، نقطے کبھی دو بھی ہوتے ہیں، اور نقطے تین ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر تین سے زیادہ نقطے نہیں ہوتے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ جو نقطے ہیں وہ کہاں لگتے ہیں۔ تو نقطے کبھی حرف کے اوپر لگتے ہیں، کبھی حرف کے نیچے، اور کبھی حرف کے پیٹ کے اندر۔ 8 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، جن کے اوپر ایک نقطہ۔ ہاں، جیسے مثلا خ، پڑھیں خ۔ اسی طرح سے ذال، زا، غاد، غا، غین، فا، نون۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 حروف ایسے جن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور ایک حرف ایسا ہے جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، جیسے با، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ایسا ہے جس کے صرف نیچے نقطہ ہوتا ہے، جیسے با۔ اسی طرح سے ایک حرف ایسا ہے جس کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، جیسے جیم، جیسے جیم، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اب دو نقطوں پہ آ جائیں، تو سب سے پہلے جو دو نقطے جس پہ آتے ہیں وہ ہے تا، ٹھیک ہے؟ تا لکھیں گے ہم، تا جس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ہے قاف، اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تا اور قاف یہ ایسے دو حرف ہیں جس کے اوپر دونوں کے اوپر دو آتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی ہم تین نقطوں کے اوپر آئیں گے، تو تین نقطے کس کے اوپر آتے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں سا کے اوپر، اور شین کے اوپر، یہ تین نقطے آتے ہیں، سا اور شین۔ عربی زبان کے اندر 3 نقطوں سے زیادہ کسی کے اوپر بھی نقطے نہیں آتے،
تو یہ تو نقطے ہو گئے. اب 14 حروف ایسے ہیں جو خالی ہوتے ہیں. 14 حروف ایسے ہیں کہ جو خالی ہوتے ہیں. الف، ہا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دال، دال، را، را، سین، سین، صاد، صاد، طا، طا، عین، عین، لام، لام، میم، میم، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ. حمزہ. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کون سا سبق پڑھا ہے؟ نقطوں کے بارے میں. سب سے پہلے ہم نے نقطوں کی پہچان کی کہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس ڈاٹ کو نقطہ کہا جاتا ہے. پھر ان کی تعداد پڑھی کہ نقطے ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں اور تین بھی ہوتے ہیں. پھر ان کی جگہ پڑھی کہ کبھی نقطے اوپر بھی ہوتے ہیں، کبھی نیچے بھی ہوتے ہیں اور کبھی پیٹ میں بھی ہوتے ہیں. تو جو بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.